میں ایک دن کھڑا تھا کہ ایک افریقی خاتون کے رونے، سسکیوں اور ایک ڈاکٹر سے گڑ گڑانے کی آواز سنی۔ وہ ہمارے افریقی مشن میں بچوں کے علاج پر مامور تھا۔ سچ کہوں تو میں اس عورت کے اصرار اور ضد سے بہت متاثر ہوا، چنانچہ میں نے ڈاکٹر سے بات کی۔ اس نے کہا اس کا بچہ شیر خوار مرنے کے قریب ہے، وہ کبھی ہوش میں نہیں آئے گا، اور یہ خاتون چاہتی کہ ہم اسے ان بچوں میں شامل کریں جن کی ہم کفالت کر رہے ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو پیسہ اس پر خرچ کریں گے وہ ضائع ہو جائے گا۔ وہ چند دنوں کا مہمان ہے اور یہ پیسہ کسی اور ضرورت مند کے لیے زیادہ کارآمد ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر بات سنا رہا تھا اور ماں مجھے التجا بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے مترجم سے کہا اس سے پوچھو کہ روزانہ بچے پر کتنا خرچ آتا ہے۔ جو رقم بتائی گئی وہ اتنی معمولی تھی کہ میرے ملک میں ایک سافٹ ڈرنک کی قیمت کے برابر تھی۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، یہ میں اپنی جیب سے ادا کر دوں گا۔ پھر میں نے اس خاتون کو تسلی دی اور میرے ہاتھ چومنا چاہتی تھی، لیکن میں نے روک دیا اور کہا یہ لو اپنے بیٹے کے 1 سال کا خرچ، جب یہ ختم ہو جائے تو میرے پاس اس معاون سے رابطہ کرنا، وہ تمہیں مزید دے دے گا۔ میں نے اس رقم کا ایک تحریری وعدہ بھی لکھ کر دے دیا۔ مہینے اور سال گزر گئے۔ سچ یہ ہے کہ میں نے اسے واقعی مردہ سمجھا تھا۔ جو کچھ کیا تھا صرف اس کی ماں کو دلاسا دینے کے لیے کیا تھا، کیونکہ وہ نئی مسلمان ہوئی تھی۔ میں تو سارا معاملہ بھول چکا تھا۔ تقریباً 12 سال بعد ایک مرکز میں تھا، ایک ملازم آیا اور کہنے لگا ایک افریقی عورت آپ سے ملنے پر مصر ہے، کئی بار آ چکی ہے۔ میں نے کہا بلاؤ۔ ایک عورت اندر آئی، میں نے اسے پہچانا نہیں۔ اس کے ساتھ ایک خوبصورت خاموش بچہ تھا۔ عورت نے کہا یہ میرا بیٹا عبدالرحمن ہے، اس نے قرآن مجید مکمل حفظ کر لیا ہے، بہت سی احادیث بھی یاد ہے، اور وہ آپ کے ساتھ مل کر اسلام کی خدمت کرنا چاہتا ہے۔ میں حیرت میں تھا۔ میں نے پوچھا تم یہ سب مجھ سے کیوں کہہ رہی ہو؟ بچہ بہت ادب سے بولا اگر اسلام اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو میں آج زندہ نہ ہوتا۔ امی نے آپ کی وہ کہانی سنائی جس میں آپ نے میری خاطر پیسہ دیا، میری پرورش کی۔ اب میں آپ کی سرپرستی میں اسلام کا داعی بننا چاہتا ہوں۔ میں افریقی زبان جاننا چاہتا ہوں، صرف کھانے کی ضرورت ہے، باقی کچھ نہیں چاہیے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میری قرآن کی تلاوت سنیں۔ پھر اس نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی۔ اس کی خوبصورت آنکھیں التجا کری تھی کہ میں انکار نہ کروں۔ تب مجھے سب یاد آ گیا۔ میں نے اس کی ماں سے پوچھا کیا یہ وہی بچہ ہے جسے ڈاکٹر نے بچانے سے انکار کر دیا تھا؟ ماں بولی جی ہاں جی ہاں۔ بچہ بولا اسی لیے امی نے مجھے آپ کے پاس لایا اور میرا نام آپ کے نام پر عبدالرحمن رکھا۔ میرے پاؤں مجھے سہ نہ سکے، میں زمین پر گر پڑا، خوشی اور حیرت سے سجدہ کیا اور رو پڑا، شکر ادا کرتے ہوئے کہا ایک سافٹ ڈرنک کی قیمت میں ایک جان بچی اور ایک دائی ہمیں نصیب ہوا۔ آج وہ بچہ افریقہ کے مشہور ترین مبلغین میں سے ایک ہے، جسے قبائل میں زبردست مقبولیت حاصل ہے۔ واقعی کتنی ہی چھوٹی صدقات نے لوگوں کی زندگیاں بدل دیں، انہیں خوشیوں سے ہمکنار کر دیا، اور کتنی ہی فضول خرچیاں ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوئیں۔ اگر آپ نے یہ واقعہ مکمل پڑھ لیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔